خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے فضل سے ایک نئی بک کا کلام مقدس میں سے آغاز کریں گے، نیو ٹیسٹامنٹ میں بک آف ایکٹس، جسے ہم رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یو ول انجوائے، بلیس اینڈ ایون گرو ان دا نالج آف گاڈ، خدا کے کلام میں، اس کی قربت میں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو فیلوشپ ہے اس میں اور زیادہ گرو ہوں گے، اس کی قربت میں جائیں گے جیوں جیوں ہم آگے اس کے چلتے جائیں گے اسٹڈی میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں، اس بک کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اور اس کی اہمیت، امپورٹنس ان دا بائبل کیا ہے۔ خدا کا ایک خادم ہے ڈبلیو گراہم سکراگی، وہ لکھتا ہے، اس نے کہا کہ نیو ٹیسٹامنٹ کی جو بکس ہیں اس میں اس کا ایک یونیک رول ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسولوں کے اعمال کلیسیائی تاریخ کا واحد حصہ ہے جو الہام سے قلم بند کیا گیا۔ یہ کلیسیا کی اولین تاریخ ہے، ہسٹری آف دا چرچ، اس کی پہلی یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ کلیسیا کی ابتدائی تاریخ ہے جو ایمان کے ابتدائی زمانہ کا بیان کرتی ہے۔ باقی تاریخی بیانات صرف لوکا کی تحریر سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی، دا بک آف ایکٹس ہمارے پاس نہ ہوتی، تو ہم جو ارلی چرچ تھا، ابتدائی کلیسیا تھی، اس کی ہسٹری کا ہمیں بالکل پتہ نہ چلتا۔ گاسپل کے فوراً بعد اگر ایکٹس نہ ہو تو ہم کون سی کتاب پہ جائیں گے؟ ایکٹس کو بھی اس میں سے اگر سکپ کر دیں تو واٹ از دا نیکسٹ بک؟ رومنس۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر رومنس ڈائریکٹلی آفٹر دا گاسپل یو جمپ ٹو رومن، ہاؤ بگ گیپ از دیئر؟ دا بگ گیپ، 30 ایئرس کا گیپ، اور 30 ایئرس کا تو کچھ نہیں، یعنی کہ یو ول بی سرپرائزڈ، کنفیوز، ہم یروشلم سے ایک دم روم میں کیسے پہنچ گئے؟ واٹ ہیپنڈ؟ روم کا جب ذکر آتا ہے اس بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ، اور روم کا مطلب ہے نان ماڈرن ورلڈ۔ روم میں جب کوئی پہنچتا تھا تو روم تھا لائک پیرس اور نیو یارک اور لندن، لائک دس، کہ وہاں دنیا کی ماڈرن، اور روم میں کوئی بات پہنچتی تو اس کا مطلب پوری دنیا میں پہنچ گئی بات۔ تو روم تھا جہاں سب کا ٹارگٹ تھا، کراؤڈڈ سٹی، بگ سٹی، ایوری ون وانٹ ٹو بی دیئر۔ تو اگر ہم جمپ مار کے ادھر چلے جاتے تو وہ کلیسیا کی تاریخ کہ چرچ کیسے شروع ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، کوئی علم نہ ہوتا، اور کتنا بڑا گیپ ہمیں ملتا ہے۔ ہم یہ جاننے سے قاصر رہتے ہیں کہ جن کلیسیا کو خطوط لکھے گئے، لیٹرز لکھے گئے، تو وہ کب وجود میں آئیں، ان کی فاؤنڈیشن کب ہوئی، ہو بلٹ دیٹ، ہو وینٹ دیئر، یہ سارا کچھ ہمیں صرف اعمال کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ دا چرچ وجود میں آیا۔ اور ان سب باتوں کا جواب ہمیں اس اعمال کی کتاب میں ملے گا۔ اور یہ کتاب مسیح کی زندگی اور مسیحی زندگی کے درمیان ایک پل ہے۔ مسیح کی زندگی کیا ہے؟ گاسپل، اور مسیحی زندگی کرائسٹ ان دا گاسپل اینڈ کرسچن لائف ان دا بک آف ایکٹس، اس میں ایک برج ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت سے مسیحیت کی طرف اور شریعت سے فضل کی طرف ہمارا جو سفر ہے، جو ہماری ٹریول ہے، اس کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتائے گی۔ یروشلم سے اٹھنے والی ایک چھوٹی سی یہودی تحریک جو بتدریج آہستہ آہستہ گریجولی ایک عالمگیر یونیورسل صورت اختیار کر گئی۔ ایمان کی یہ جو تحریک تھی،
اس کی جڑیں، اس کے روٹ ایون شاہی محل تک اور رائل محل تک اس کے کاسل میں پہنچ گئے۔ اور اس کی جو تاریخ ہے، ہسٹری کہ کب یہ وجود میں آئی، کب لکھی گئی، اس کے پیچھے بہت سا ڈفرینٹ خیالات ہیں، لیکن ایک سمپل سی بات ہے، اس بک میں جو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، جس میں روم کو جلانے کا اور یروشلم کی تباہی کا، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی، جو 70 عیسوی میں رومن نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ اس تباہی سے، روم کی اس آگ لگنے کی اور ایون یروشلم کی تباہی سے پہلے لکھی گئی، کیونکہ اس میں اس کا بالکل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ یروشلم میں آتے جاتے، ادھر ان کی ٹریول ہوتی رہتی تھی۔ تو اگر یروشلم تباہ ہو چکا ہوتا تو پھر یہ باتیں نہ ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لکھی گئی۔ اور دوسرا، نہ اس میں پطرس کی موت کا ذکر ہے، نہ ہی اس کی پالوس کی موت کا ذکر ہے، جو کہ تقریباً 60 کی دہائی میں، صدی میں، سینچری میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے 60 سے پہلے 70 عیسوی میں یروشلم تباہ ہوا، تو اس سے پہلے یہ وجود میں آ چکی تھی۔ اور اس میں جو اس کا پس منظر ہے، اس کے بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اپوسٹلز تھے، خداوند کے شاگرد تھے، ان کی عملی زندگی، ایکٹیو لائف، اٹس فل آف لائف، سستی نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس قدر فاسٹ ان کی پیس ہمیں نظر آئے گی، کہ کس طرح روح القدس ہمیں ایکٹیو ہے، کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کلیسیا کی بنیاد اور اس کو قائم کس طرح کرتا ہے، اور اس کی پاور سے، روح القدس کی پاور سے کس طرح تبلیغی کام ہوتا رہا، اور وسیع تر اس کا دائرہ ہوتا رہا، اور کیا ہوا کہ کلیسیا قائم ہوئی اور بہت سے روحیں جیتی۔ اس کتاب کے بارے میں سب جتنے بھی رائٹر ہیں، جتنے مصنف ہیں، وہ متفق ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی؟ لوکا نے۔ اگر آپ غور سے کریں تو دیکھیں تو اناجیل، یہاں پہ لوکا کی انجیل ختم ہوتی ہے بالکل سیم بیانات سے، لوکا کی انجیل کے بعد اعمال کی کتاب۔ اگر آپ لوکا کی انجیل کے بعد فوراً یہ پڑھیں اعمال، تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ کہیں بریک آئی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ تھی کہ یہ 2 حصوں میں کیوں لکھا گیا، کیونکہ اس وقت جو بھی رائٹنگ لکھی جاتی اس میں تمار ہوتے تھے، تمار جن میں لکھی جاتی، تو ایک تمار تھا، اگر اس کو بہت لمبا کر دیا جاتا تو اس کو ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ تقریباً کہتے ہیں تقریباً 35 فٹ تک اتنا لمبا وہ لکھتے تھے تمار، تاکہ وہ کیری کرنا آسان ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اس کو توڑ کر تو اس کو دوسرا تمار لکھتے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک اگر بالکل 70 فٹ کا کوئی ہوتا تو وہ بہت بڑا ہو جاتا، جس کو کیری کرنا مشکل ہوتا۔ تو اس لیے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو 2 حصوں میں لکھا گیا۔ پہلے 12 چیپٹر جو ہیں، 12 چیپٹر، فرسٹ جو ہے، اس میں جو مرکزی کردار آپ کو نظر آئے گا وہ ہے پطرس، آپ کو نمایاں نظر آئے گا، پرومیننٹ نظر آئے گا، اس کی جرأت اور دلیری، اسرائیل قوم کے سامنے وہ منادی کس طرح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد چیپٹر 13 ٹو اینڈ تک پال اس کی جگہ لے لیتا ہے، وہ سامنے مرکزی رول کہہ سکتے ہیں، اولین کردار جو کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے پالوس رسول، جو غیر قوموں کے لیے پرجوش تھا۔ تو روح القدس سے معمور رسول ہمیں نظر آتا ہے، جو ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے اس نے بہت سی کلیسیوں کو، چرچز کو قائم کیا۔ 30 سال اس کتاب میں ہم نظر آتے ہیں پالوس رسول کی منسٹری، اور اس کی جتنی بھی اس میں باتیں ہیں، جو 30 سال کا ایک جو عرصہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اتنے، یہ ایک خدا کا خادم لکھتا ہے، جے پی فلپس کہتا ہے، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنے مختصر سے عرصے میں معمولی سے انسان کے اتنے چھوٹے
گروہ نے دنیا پر اتنا اثر چھوڑا، اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ ان کے دشمن بھی غیظ و غضب سے بری آنکھوں کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے جہان کو باغی کر دیا، یعنی جہان کو الٹ دیا کہ اپنی تعلیم ہر جگہ پہ پھیلا دی، اتنے چھوٹے سے عرصے میں۔ اور کون لوگ تھے؟ معمولی لوگ تھے۔ کون تھے؟ مچھیرے، مصول لینے والے اور آوارہ گرد لوگ کہہ سکتے ہیں، جن کی کوئی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ ایسا ایک معمولی سا غریبانہ اور عام لوگ تھے جن کی زندگیاں بھی کوئی بہت اور نہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ تو آج بھی دنیا حیران ہے کہ چھوٹی سی گاؤں سے اٹھنے والی ان معمولی سے چند فیو پیپل کامن زندگی سے جو تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اتنے چھوٹے سے عرصے میں پورے دنیا میں خدا کا کلام پھیلا دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ بھی ابھی آگے آ کے ہم دیکھیں گے۔ اور اس کا سٹرکچر کیا ہے اس بک کا؟ آپ کو یاد ہوگا خداوند نے جانے سے پہلے ایک حکم دیا، تم یروشلم سے لے کر یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ خداوند کا ان کے ساتھ وعدہ بھی تھا اور حکم کا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو پہلے 7 چیپٹر آپ دیکھیں گے یروشلم میں کس طرح خدا اس چرچ کو، اس کلیسیا کو پہلے تو اس کی فاؤنڈیشن رکھتا ہے، اس کو کریٹ کرتا ہے، پھر کس طرح یروشلم میں خدا کام کرتا ہے اور وہاں پہ کس طرح یہودی دھڑا دھڑ بپتسمے لیتے اور کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ 8ویں چیپٹر سے لے کر 12ویں چیپٹر تک یہودیہ اور سامریہ میں کس طرح کلیسیاں قائم ہوئی، وہاں پر خدا کا کلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور 13 چیپٹر سے لے کر اینڈ تک دنیا کی انتہا تک، روم تک ہم دیکھتے ہیں کہ پہنچ جاتی ہے خدا کی کلیسیا وہاں پر۔ روم میں پہنچنا اس میں دنیا میں پہنچنا۔ اس وقت روم جیسے میں نے بتایا کہ ایک خاص ایک ٹارگٹ تھا ہر کسی کا۔ تو اس کے بعد اور یہ سارا کچھ آئیں ہم پہلی چند آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ چیپٹر 1 ورس 1۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ ورس 8۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین۔ پہلی 11 آیات۔
یہاں پر خداوند نے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا ان کی اسینشن پہ، اٹھائے جانے پر. میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ خاص بات کی تھی، خداوند کے آسمان پر جانے کے عید سعود المسیح پر. تو لیکن اس کے بارے میں ورس 9 اور 10، پہلے بیکورڈ میں اس کو جاؤں گا، کہ خداوند نے کہا کہ لکھا ہے یا 10ویں آیت میں، اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دے رہے، دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. یہ تھی ایک دوسری آمد کے بارے میں ان کو تسلی دی گئی. جس طرح اس میں یہ بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے اس کو اوپر جاتے دیکھا ہے، کس طرح؟ اگر میں چند باتیں پوچھوں کہ خداوند کس طرح آسمان پر گئے، آپ کو یہ پوائنٹس یاد ہونے چاہیے. کس طرح گئے؟ ان کے دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے کیونکہ اس کے سامنے فزیکل نظروں سے اب دے کین سی دی لارڈ از دس. خداوند چاہتے تو ایسے کر کے غائب بھی ہو جاتے، چلے بھی جاتے، لیکن وہ چاہتے تھے، ان کا پورا یہ انٹینشن تھی کہ یہ مجھے جاتے ہوئے تسلی سے دیکھے، جی بھر کے دیکھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. جب میں غائب ہو جاؤں، یہ ان کو پتہ نہ چلے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، یا پھر آئے گا کیا کرے گا. ان کو یہ تسلی بھی دینی تھی کہ اب خداوند جس طرح 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا، کبھی ایک دم یہاں پہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، خداوند اندر ظاہر ہو گئے، پھر غائب ہو گئے، پھر ظاہر ہو گئے، پھر تو وہ اسی چکر میں نہ رہتے. لیکن ان کو یہ یقین دلانا کہ اب وہ وزٹنگ نہیں ہوگی فزیکل، نو لارڈ از گون، لیکن ایک دن پھر وہ واپس آئیں گے، تو پھر اسی طرح واپس آئیں گے جس طرح جاتے. ایک تو دیکھیں گے لوگ ان کو فزیکل، دوسرا بادلوں کے اوپر کلاؤڈز، اور اس کے والے بہت سے بائبل ملے ہیں کہ وہ بادلوں پر آنے والا ہے. بے شمار آپ کو بائبل میں اس طرح کے حوالے ملیں گے. ایک تو یہ کہ وہ ان کے دیکھتے ہوئے اٹھا لے گیا اور بدلی نے نظروں سے چھپا لیا. میں سمجھتا اس طرح بادل آئے ہوں گے تو پھر خدا ان کو لے کر اوپر بادل چلے گئے. اور دوسری بات کہ فزیکل حالت میں آئیں گے، جسمانی صورت میں آئیں گے. جیسے وہ انسان کا روپ لے کے دنیا میں آئے تھے، اسی طرح انسانی روپ میں. اب فرق یہ ہوگا کہ وہ جلال کے ساتھ آئیں گے. فرق یہ ہوگا کہ وہ جلال کے ساتھ آئیں گے. وہ پورا جلال جو خدا کا جلال ہے، جس کو وہ آسمان پر چھوڑ کے آئے تھے، اب اس جلال کے ساتھ واپس آئیں گے. اور یہ ان کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات تھی. ٹھیک ہے. اس طرح دوسری آمد کے بارے میں ایک ہمیں یہاں پہ بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ سیکنڈ کمنگ نو ون کین ڈینائی، کہ سیکنڈ کمنگ. دوسری بات، آج میں تھوڑا روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ورس 4، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور یہ خداوند کا ان کو وعدہ تھا. اور اس وعدے میں ایک حکم تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو. جب خداوند 40 ڈیز تک ان کے ساتھ ملتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے، تو کبھی ان کو گلیل میں بھی کہا وہاں جاؤ، وہاں میں تمہیں ملوں گا، پھر ڈفرینٹ جگہ پہ. لیکن ہی کیم بیک دے آل کیم بیک ٹو یروشلم. یروشلم میں خداوند نے کہا تھا ٹھہرے رہو. یروشلم میں کیوں؟ یروشلم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ڈومین آف گاڈ، خدا کی خاص جگہ جہاں پر اس نے ہیکل بنائی، جہاں پر اس نے اپنا نام رکھا، جہاں سے سارا کچھ شروع ہوا. اور خدا چاہتا تھا کہ وہاں سے ہی کلیسیا کی بھی ابتدا ہو، وہاں سے بھی چرچ کا سٹارٹ ہو، اور وہاں ہی کیونکہ واپس بھی اس نے آنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ کہاں سے خداوند آسمان پر اٹھائے گئے؟ زیتون کے پہاڑ
اور وہیں پر زکریا کی کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے گا تو دوبارہ اس کا پہلا قدم کہاں ہوگا؟ زیتون کے پہاڑ پر۔ تو یہ بالکل یروشلم میں ہے، اور ہیکل کی جو پہاڑی ہے اس کے اپوزٹ یہ پہاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند ایک طرح سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم گوئنگ ناؤ، لیکن میں پھر واپس بھی آؤں گا، لیکن کس طرح؟ روح القدس۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ بار بار خداوند ان کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں یس میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں تم تھوڑے دنوں کے بعد مجھے نہیں دیکھو گے، لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ لو گے، تم جو غم زدہ ہو تمہارے دل خوشی سے بھر جائیں گے۔ تو خداوند نے اصل میں یہ بتایا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ تو روح القدس کے وسیلے سے خداوند اصل میں بات کر رہے تھے۔ روح القدس کا بپتسمہ، بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ مل چکا ہے؟ 2 3 4 ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہو سکتا ہے تھوڑے ہیزیٹیٹ کریں کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ڈفرینٹ خیالات ہیں۔ تو روح القدس کا بپتسمہ کس کو، چلے اس طرح میں پوچھتا ہوں، روح القدس کا بپتسمہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم روح میں خدا کے ساتھ کلام کرتے ہیں، گیت کرتے ہیں، تب اوکے، ہمارے کو چھوتا بھی ہے۔ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نجات حاصل کرتے ہیں، جب آپ یو ریسیو سلویشن، دین دا ہولی اسپرٹ کا جو بیپٹزم ہمیں ملتا ہے، جب ہم مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ، ٹھیک ہے، ملتی ہے۔ تو کیا اگر میں یہ دیکھ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نجات ملتی ہے اسی وقت روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے، یا اس کے بعد؟ اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بعد میں، یا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے پورے دل سے توبہ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں نجات پا چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، ہسٹوریکلی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں شاگردوں کو کہ ٹھہرے رہو یروشلم میں جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس، یعنی کہ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ نہ ملے۔ تو وہ تو بھی نیکسٹ چیپٹر 2 میں بات ہوگی روح القدس کے بپتسمے کی، ہسٹوریکلی ابھی وہ ہوا نہیں، اس کا مطلب تو نیکسٹ چیپٹر میں بات ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھے بورن اگین نہیں تھے۔ ایک اور بات، خداوند صلیب پر چلے گئے، مصلوب ہوئے، زندہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے زندہ ہونے کے فوراً بعد یوحنا کی انجیل 20واں باب 19 آیت سے میں غور سے سنوں، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، یہ کون سا دن تھا؟ اسی دن کب؟ جب خداوند جی اٹھے، اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو دکھایا۔ پھر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ ورس 22 ویری امپورٹنٹ، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، ریسیو دا ہولی اسپرٹ۔ یہ کیا تھا؟ جب آپ نجات پاتے ہو، بورن اگین ہوتے ہو، پھر بھی روح القدس مل گیا۔ خداوند نے دوبارہ ان کو کہا زندہ ہونے کے بعد روح القدس، ریسیو دا ہولی اسپرٹ۔ پھر کہہ رہے ہیں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے روح القدس نہ ملے۔ یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ کسی نے اس بات پہ بھی کہا کہ یہ صرف ایک ٹریلر تھا، یہ آئی ڈونٹ تھنک سو، خداوند کبھی ٹریلر دکھاتے،
جو ان کی بات ہے حقیقت ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو یہاں پہ ورڈز یوز کیے گئے نا, اپنا ہی بریتھڈ ہز بریتھ, اور ان سے کہا ریسیو. خداوند نے یہ نہیں کہا چاہتا جائیے, حال تک صرف ٹریلر دکھا رہے ہیں. یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ روح القدس لو. اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے, انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اگر آپ غور کریں. ہاں, اگر آپ جا کے پیچھے دیکھیں, چیک کریں پیدائش کی باپ, پیدائش اس کا دوسرا باپ, اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا, اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. He breathed into his nostril the breath of his life and man became the living being. پھونکا, اس سے پہلے وہ صرف ایک مٹی کا پتلا تھا, اور جب اس نے گناہ کیا تو کیا ہوا, وہ روح جو زندگی اندر تھی وہ اس کے اندر مر گئی. تو یہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح لو, یعنی کہ پھر سے زندہ ہو جاؤ. ایک طرح سے وہ زندگی خدا نے دی. یوحنا کی انجیل میں ایک اور بھی خدا نے بات کی. یوحنا 17واں باب 17 verse 14 to 16 14. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی کہ خداوند کہہ رہے تھے کہ اب تک کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. جیسے اجمل بات کی, یہ پہلے نبیوں کی طرح تھا پہلے, کہ روح القدس ان کی مدد کے لیے تھا, ان کو کنونس کرنے کے لیے تھا, اور خداوند کی طرف لانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آگے لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, along side with you. خداوند نے جب شاگردوں کو یہ قدرت بخشی اور کہا جاؤ جا کے دنیا منادی کرو, اپنی موجودگی میں ہی جب 70 شاگرد بھی بھیجے تو انہیں قوت بھی بخشی, ان کے ساتھ روح القدس بھی تھا. اس کے وسیلے سے وہ معجزات بھی کرتے, بدروہوں کو بھی نکالتے, شفا بھی دیتے, سب کچھ کرتے. لیکن ایک بات نہیں تھی, وہ کیا تھی؟ لکھا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. دیٹ از فیوچر. یہ بات نہیں تھی, پرماننٹ والی بات نہیں تھی ان کے اندر. یہ پرماننٹ والی بات جو تھی, یہ یوحنا 20 باب میں خداوند کہتے ہیں روح لو, دین ان کے اوپر اس نے پھونکا تو پھر وہ روح القدس ان کے اندر ڈیولپ ان سائڈ دیم. روح القدس ان سائڈ پہلے ساتھ تھا, پھر خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد, اس سے پہلے روح القدس کسی کے اندر ریزائڈ نہیں کیا. جی اٹھنے سے پہلے تک روح القدس ان کے ساتھ تھا, ان کے اندر نہیں تھا. جی اٹھنے کے بعد کیونکہ خداوند نے وہ سارا کام صلیب پر پورا کر دیا, اس کے بعد انہوں نے کہا نو, اب روح القدس تمہارے اندر ہے. لیکن مین پوائنٹ آگے میں جہاں آنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ روح القدس لو, تو یہ وہ بات تھی جو یہاں کہی, وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, تمہارے اندر ہوگا. اب جو پینتیکوس کی بات کی گئی تھی, اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ تھی نجات کے جنہوں نے پائی ان کو ملا. لیکن آگے جو تھی اس پہ غور کرنا ہے ہم نے. اگر ورس 6 پہ آ جائیں, وہ اعمال کی کتاب غور کرے گا, اس پہ لکھا ہے پس انہوں نے جمع آ کر اس سے یہ پوچھا کہ خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ پھرتا؟ اس نے ان سے کہا تم کو ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا, تمہارا کام نہیں. ورس 8 خاص غور سے سنیں, اس میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھوں گا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اس میں روح القدس کا مقصد نجات دینا نہیں ہے.
یہاں پر روح القدس کا نزول ہونا نجات دینا نہیں ہے. روح القدس پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے، پاور. خدا نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تم کو بھیجتا ہوں، لیکن ٹھہرے رہو. تم نجات پا چکے ہو، تمہارے اندر روح، لیکن جب پاور آف دا ہولی اسپرٹ، 3 فولڈ منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. تو تحریک 30 پہلے وہ آپ کو، جو آپ یسوع کو نہیں جانتے، خدا کی طرف سے روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے. آپ نے کہیں کلام سن لیا، کوئی بات سن لی، تو آپ کو کنونس کرتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، یسوع نجات دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف لے کے آتا ہے. اور وہ کنونس کرتا ہے آپ کو، کہتا ہے کہ یہ خدا کا روح پہلے شروع میں یہ کام کرتا ہے. پھر آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہو، یسوع کو اپنا نجات ملتا ہے، تو خداوند کا روح آپ کے اندر آتا ہے. یہ ہے ایک عام کرسچن کی لائف. لیکن یہ خاص کام ان کے لیے جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا، جن کو خدا نے بھیجا. وہ خدا نے یہ نہیں بھیجا جاؤ بس جاؤ روح القدس، انہیں کہا آئی گیو یو پاور. اس سے پہلے یروشلم نہ چھوڑنا، اس سے پہلے میرا کام بھی نہیں کہ تم نہیں کرنا، ٹھہرے رہو، اسٹے، ویٹ فار می، ویٹ فار دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. قوت، کیونکہ اس کی قوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. خداوند جب کسی کام کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، اس کو مقرر کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کرتے جا چلا جا، اس کے لیے ٹول دیتے ہیں. آپ کسی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، آرمی میں، آپ کو ٹریننگ پوری دی جائے تو بعد سے کہنا چل جائے مشن تو چلا جاتے، آپ جا کے تو اسلحہ خرید لائے. نو، ملٹری جو آپ کی فوج ہے وہ آپ کو سارے اکوپمنٹ دے گی تاکہ جا کے یو کین فائٹ. آل اکوپمنٹ سے آپ کو وہ پورا لیس کر کے بھیجیں گے. روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت. کس کے لیے؟ تاکہ انتہا تک میرے گواہ. Those want to serve him. جو جتنا زیادہ سرو کرنا چاہتا ہے اتنی ہی پاور اس کو ملتی ہے. اور یہ لفظ جو ہے، یہ فریز نازل ہونا، ایک اور بات، نازل ہونا، روح القدس ساتھ ہونا، روح القدس اندر ہونا، اور روح القدس نازل ہونا، 3 ڈفرینٹ باتیں ہیں. نازل اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جا کے پڑھیں تو بار بار آپ کو ملے گا، پروفٹ جو تھے، نبی تھے، روح القدس ان پر نازل ہوا اور انہوں نے جو بھی خدا نے ان کو حکم دیا اس نے روح القدس نہیں. پھر روح القدس واپس آیا، روح القدس آتا، اب ان پر نازل ہوتا، خدا کے نبیوں پر اپنا کام کرواتا اور پھر واپس. انگلش میں آیا come upon you, fell upon you. اور یہ فریز بار بار آپ کو آگے ملے گا جہاں جہاں، اور سیم لوگوں پر جو اس کی خدمت میں ایکٹیو تھے، مرنے کے لیے تیار تھے، ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھے. پالوس رسول جیسے لوگ جو پہلے اس کے لوگوں کو قتل کرنے میں، مارنے میں، اور جب یسوع کے لیے خدا نے کہا کہ میں تجھے جتا دوں گا کہ میرے لیے کس قدر تو دکھ. پترس اور اس کے شاگرد جو ڈرے بیٹھے تھے، بزدل تھے، جب روح القدس ان پر نازل ہوا، دا پاور آف دا، دلیری کے ساتھ. اور اس وقت دلیری انہوں نے دکھائی جب یروشلم مسافروں سے، پاس اوور سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بھرا پڑا تھا. جہاں پر کوئی ایسی بات کرے تو پتھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2-4 بندے ہی مل کے ایک نہیں لگاتے، وہ مر جاتے. وہاں وہ دلیری سے کھڑے ہو کے تو کلام کرتا ہے، اور اس کا کلام اپنا نہیں تھا. پہلی سرمن میں کتنے ایمان لائے؟ 3000. یہ تھی وہ پاور، یہ تھی وہ قدرت. تو یہ وہ کام ہے جس کے لیے خدا نے کہا کہ تم یروشلم سے لے کر تمام یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میں گواہ ہو گئے. وٹنسنگ می. یہاں روح القدس کا مقصد بیان کیا گیا کہ روح القدس جو دیا گیا وہ ایسے نہیں، یو آلریڈی کنورٹ، یو آلریڈی کرسچن، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بورن اگین تھے، پہلے ہی نئی پیدائش پا چکے تھے. لیکن اس کام کے لیے جو ضروری تھا ان کو وہ قوت چاہیے تھی، وہ پاور چاہیے تھی،
وہ طاقت چاہیے تھی تاکہ وہ دلیری سے گواہی دے سکے. کیسے انہوں نے اتنی جلدی دنیا میں کلام کی منادی, جیسے میں نے کہا تھوڑے سے عرصے میں, کس طرح؟ کیونکہ آج کی طرح ان کے پاس نہ تو ماڈرن ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, نہ ان کے پاس آج جیسی چیزیں تھیں, نہ ہی آج جیسے ٹریول کے تھے, نہ موٹر گاڑی, نہ کار, نہ جہاز, نہ ریل گاڑی جو آج ہمیں فاسٹ ادھر سے ادھر لے کے جا سکتی ہیں. ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا. نہ ان کے پاس چھاپے خانے, پرنٹ پریس کوئی نہیں تھی, میڈیا کوئی نہیں تھا, فون کوئی نہیں تھا, گیجٹ کوئی نہیں, گوگل نہیں تھا, نیٹ نہیں تھا, سیٹلائٹ نہیں تھی, ریڈیو, ٹی وی, فیس بک, ای میل, الیکٹرانکس میڈیا کچھ بھی نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے. تو کس طرح انہوں نے کر لیا؟ آج یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ہم اتنی محنت نہیں کر, ہم اتنی جلدی دنیا میں نہیں پہنچ رہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. ان کے پاس روح القدس کی قدرت تھی, روح القدس کی پاور تھی, ہولی اسپرٹ کی پاور تھی. دیٹ واز دا ریزن آف دا بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ آن پینٹیکوسٹ والے دن. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صرف مسیحی بنے, ایماندار بنے, بورن اگین ہوئے, لیکن خدمت کے لیے خدا نے ان کو یہ کچھ بخشا کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں, 30 سال کے عرصے میں, نہ صرف دنیا تک پہنچا بلکہ محلوں تک پہنچا. اور اس کے بعد ایون 3 صدی میں کانسٹنٹائن کے دور میں جو مسیحی ریلیجن, کرسچن ریلیجن واز دا گورنمنٹ ریلیجن. بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوا, لیکن انفلوئنس, اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ نے جو اس وقت کانسٹنٹائن تھا, میں نے کہا سارا مذہب جو ہے, سرکاری مذہب کیا ہوگا, گورنمنٹ کا مذہب ہے کرسچن. یہ اتنی جلدی پھیلا کہ گورنمنٹ نے اس کو قبول کر لیا. اور ایسے لوگ جو ایک معمولی سے دیہات سے اٹھے, چھوٹا سا گروپ, آپس میں ان کے جھگڑے, آپس میں ایک دوسرے سے جیلس, اور میں ادھر بیٹھوں گا, میں یہ ہوگا, میں ادھر کروں گا, کون کیا رتبہ پائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون بالا خانے پر بھی ان کی یہ بحث ہوتی رہی. پہلے اگر 250 سال پہلے جو ارلی کلیسیا کے تھے, دکھ سے, تکلیفوں سے, پرسیکیوشن سے اور خون سے, لہو سے بھرے پڑے, شہیدوں کے خون سے. جو کرسچینٹی کی تاریخ ہے, جو چرچ کی بلڈ ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, از اے بلڈ آف دا مارٹرس, مسیحیوں کے خون سے لگی. اس کے باوجود وہ اس تھوڑے سے عرصے میں اتنی جلدی خدا کا کلام پھیلا. اس پوائنٹ کو ہمیں خاص یاد رکھنا ہے. تمہیں قوت ملے گی, اور قوت ملے گی کس کے لیے؟ گواہی کے لیے, گواہی کے لیے. 3 چیزیں تھیں جن کے بعد ان کے کلام ان کے پاس. خوشخبری کی منادی کیا تھی کلام کی؟ خدا کی بادشاہ. یہی خدا 40 دن تک بتاتے رہے, کنگڈم آف گاڈ, کنگڈم آف. اور اس کے نام کیا تھا؟ یسوع کے نام کے وسیلے سے پاور آف دا ہولی اسپرٹ. خدا کی کنگڈم کی منادی یسوع کے نام سے اور روح القدس کے قوت سے, یہ سارا کچھ ہو سکا. یہ تھے 3 ڈائمینشن آف. آج دنیا میں لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ بورن اگین ہوتے ہو تو اس کی نشانی ہے. کیا نشانی بولی سمجھی جاتی ہے؟ غیر زبان. غیر زبان اٹس بیوٹیفل گفٹ, بٹ یہ بہت سی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے. بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ بورن اگین ہوا. یہ ایک گفٹ ہے, بیوٹیفل گفٹ ہے, جس کو بھی خدا نے دیا. آئی ریئلی لو اٹ, اٹس بیوٹیفل. لیکن اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے یہ زبان کا, غیر زبان کا جو نعمت ملی ہے, یہ پرسنل ہے, ذاتی ہے, آپ کی اپنی پرسنل زندگی کے لیے ہے. کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے, کلیسیا کی ترقی کے لیے اور ہے. اٹس گڈ, جس کو بھی ہے خداوند اس کو برکت دے اور اس کو وہ اور زیادہ استعمال کرے اور بڑھائے.
لیکن اگر میں نے اس گفٹ کی سب سے بیڈ فیکٹ یہ ہے کہ جن کو عام طور پہ بہت سارے لوگ جن کو یہ گفٹ ملا ہے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ اس کی بری بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے غیر زبان کا تحفہ ملا ہے تو دوسرے کو نہیں ملا وہ کمتر ہے, تو وہ خود بھی بے پھل رہے گا. کیونکہ جو بھی نعمت کسی کو ملتی ہے, روح القدس نعمت دیتا ہے, وہ کسی کو پراؤڈ نہیں بناتا, گمنڈی نہیں بناتا, بلکہ اس کو ہمبل بناتا ہے, لونگ بناتا ہے, کیئرنگ بناتا ہے. اور اس بندے میں اگر یہ باتیں نہیں تو جتنا مرضی وہ کہے کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے, چاہے وہ پاسٹر ہو چاہے وہ عام شخص ہو, اس کی زندگی کس طرح سے پتہ چلے گا کہ خدا کا رحم اس پر ہے. خدا پالوس رسول کہتا ہے ساری نعمتوں کی آرزو رکھو, وہ منع نہیں کرتا. کرنتھیوں 13 چیپٹر یہ کرو یہ کرو یہ سارا کچھ, لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک اور عمدہ طریقہ بتاتا ہوں, ایکسیلنٹ وے, مور ایکسیلنٹ وے بتاتا ہوں, اس سے بھی بہتر کہ تم یہ آرزو رکھو. یہ سارے وہ گفٹ گرماتا ہے. لیکن کہتا ہے اس کے بعد وہ 13واں چیپٹر شروع ہوتا ہے, کرنتھیوں 13 باب. اگر میں یہ گفٹ رکھوں, یہ گفٹ رکھوں محبت نہ, یہ گفٹ رکھوں, میں اپنا یعنی کہ اتنا کامل ہو جاؤں, علم بھی حاصل کر لوں, اتنا وہ چیریٹیبل ہو جاؤں کہ میں کہاں سونا چاندی بھی لے لو, بلکہ میں اپنا جسم بھی جلال نہیں دینا. کہتا لیکن محبت نہیں تے ابھی فضول ہے, بیکار. ایکسیلنٹ گفٹ کیا ہے؟ محبت. آپ کو یاد ہوگا کہ غلطیوں میں جا کے تو وہ کہتا ہے روح کا پھل کیا ہے؟ سٹارٹ ہی محبت سے ہوتا ہے. 9 آگے آپ کو گفٹ ملیں گے, لیکن سٹارٹ کیا ہے؟ دا گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ محبت, لو. اور لو سے سارا کوئی ڈرائیو ہوتا ہے آگے. تو لو ہی تو سارا کچھ ہے. تو لو ہی تو, لو کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا محبت کا ثبوت کہ آپ کے پاس محبت کا گفٹ ہے فرگیونس, فروتنی, حلیمی, برداشت. یہی ثابت کرتا ہے کہ یو ہیو دا گفٹ آف لو. محبت کو زوال. اور میں نے جیسے کہا کہ خداوند کے آنے سے پہلے یہ روح القدس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نازل ہوتا تھا, ٹھہرتا نہیں تھا. لیکن جب خداوند زندہ ہو کر آئے تو ہمیں اس نے پرماننٹ یہ گفٹ دیا. لیکن آج میں اس پہ یہاں پر اینڈ کروں گا. آج ہمیں جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل میں چاہت بھی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو یسوع کے بارے میں بتاؤں, اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یہ چاہت ہونی چاہیے, سب کو, صرف پاسٹر کو یا کوئی چرچ کے ممبر اور چرچ کے جو گروپ ہیں ان کو نہیں. ایوری کرسچن شوڈ ہیو دس ڈیزائر, ڈیپ ڈیزائر ٹو پاس دس salvation, to tell somebody about this great salvation. تو اس کے لیے بے شک آپ کو اسٹڈی کرنی ہے, دعا کرنی ہے, لیکن یو نیڈ دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح کسی پہ یسوع کی بات کھولو گے, کس طرح بیان کرو گے, کس طرح آپ کو خدا موقع دے گا, آپ کو دلیری دے گا, آپ کو حکمت دے گا, آپ کی زبان کو کنٹرول کر کے ایسے الفاظ, ایسی باتیں, ایسا کلام کہ آپ جب بعد میں سوچو گے تو کہو گے یار یہ کس طرح ہو گیا, ہاؤ اٹس ہیپن, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. تو خدا کا کلام یہی چاہتا ہے کہ صرف آسک, خدا سے مانگے کہ خدا میں تیری خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایسی حکمت, ایسی جرت, ایسا حوصلہ دے, کیونکہ میں یہی چیزوں کی کمی پاتا ہوں. آئی نیڈ دیٹ پاور, پاور ٹو وٹنس, پاور ٹو ٹیل پیپل, بلیس می ود دس بیوٹیفل. میں اس کی اشد ضرورت محسوس تھا. آئی نیڈ اٹ مور, یو نیڈ اٹ مور, اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیو دس گڈ نیوز ٹو سم باڈی.
اپنے کام پہ، اپنی فیملی کو، اگر آپ واقعی آپ کے دل میں یہ چاہت ہے کہ یس لارڈ آئی وانٹ ٹو ایونجلائز، آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل، آپ اپنی کوشش سے، اپنے جوش جذبے سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ ضروری ہے، ولنگنس ضروری ہے۔ جو جذبہ رکھتا ہے، جو چاہت رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ جسٹ آسک، پوچھو۔ خدا نے کہا کہ تو مانگ، کھڑے ہو جائے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے آج، لیکن آج خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چاہت رکھیں اور اس چاہت میں خداوند سے یہ پاور مانگیں۔ آمین۔ لیٹس پرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف۔ ہمیں خداوند یہ سارا کچھ مہیا کرنے کے لیے تو نے سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ خدا تو نے کھول دیا ہے، تو نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ ہم یہ پاور حاصل کر سکیں، یہ قوت حاصل کر سکیں، کیونکہ اس قوت کے بغیر ہم گواہی نہیں دے سکتے، ہم تیرے وٹنس نہیں بن سکتے، ہم کسی کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتے خدا۔ لیکن آج میں خود I need more and more the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. To preach, to teach, to evangelize people, my neighbors, my city, my surrounding area. Wherever I go, Lord, I want to tell people, give me that boldness. Give me that power. Control my heart. Come upon me, Lord. Come upon these children, Lord. آج جو تیرے بچے یہاں پر خداوند اس چیز کے لیے ترستے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، eagerly waiting upon you. Fill them, Lord. Come upon them. اپنا روح نازل کر ان پر خداوند، نازل کر خداوند، تاکہ خداوند یہ جلد خداوند وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک اپنی حکمت، اپنی طاقت اور اپنے زور سے نہیں پہنچ سکتے۔ You can do that. Your Spirit can do that. Fill your people, Lord. Fill your people, Lord. We beg you, Lord. We ask you. ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں خداوند، تو ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، نازل کر اپنے روح کو خداوند، تاکہ ہم اس آخری دور میں بڑھ چڑھ کر تیری خدمت کر سکیں، تیری منادی کر سکیں، تیری خوشخبری دنیا تک لے کے جا سکیں، اور بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بن سکیں، کیونکہ تیرا آنا جلد ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو، ان جیسس مائٹی نیم، آمین۔ تھینک یو۔